بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ان ناظرین کو جن کو تو خیر ریلائز ہو رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ان سے تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنی دل نہ چھوٹے کریں۔ لوگ آپ کو نہیں سن رہے، سمجھ رہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ چھوڑیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہمیشہ مائنر تعداد ہی ہوتی ہے جس کو کچھ ہونے سے پہلے یا کسی بھی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے احساس ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جن کا کوئی روحانی کنیکشن ہوتا ہے، یا ویسے بھی ان کی جو اورا ہوتا ہے کلین ہوتا ہے، یا جو چھٹی حص ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، تو ان کو سب پتہ چلتا ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیا کریں ان شارٹ کہ ایک کتے کی حص جو ہوتی ہے نا، انسان کی حص اس سے تیز ہوتی ہے۔ بہرحال جی، جنگ جو ہے وہ اپنے اس لیول پہ جا کے ہوگی جس لیول پہ آپ کے اب تک پوری پچھلی صدی میں جنگ اس انداز سے، اس طریقے سے نہ دیکھی گئی ہوگی، نہ سنی گئی ہوگی، بلکہ یہ جنگ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی عجیب و غریب کروٹیں لے گی۔ مثال کے طور پہ پانی میں جو کہا تھا پانی کی طرف سے آئی، وہ بلوچستان کے یہ BLA کو سپورٹ کرنے کا پلان ہے۔ سمپل از دیٹ۔ پانی کی طرف سے آنے کا مطلب یوں ہی اب تو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں نا، اس وقت تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم تارے جوڑے۔ اب تو تجزیے کے طور پہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ BLA کی سپورٹ میں پانیوں کی طرف سے آ کے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان کو جو ہے بلیڈ کر رہا ہے بلوچستان، اور بلوچستان کو وہاں سے کریں۔ لیکن یہ بھی ایگزیکٹ سمجھ لیں کہ جیسے ہی ان کے بیڑے ہمارے گوادر کی طرف کو موو کیے، ان کے ایگزیکٹ پیچھے چائنی بیڑے آ کے کھڑے ہوں گے، ادھر سے ایرانی بیڑے سامنے ہوں گے، اور یہ بالکل سینڈوچ کی طرح جو ہے نا وہ ہوں گے۔ اگلا جو ایک تو گروپ الائنس بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یمن، کیونکہ یمن کی جو اس ٹائم ناکہ بندی ہے سویز کینال کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تو یمن ضروری ہے کسی بھی بزنس، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مال بردار جس کے بھی جہاز گزرنے ہیں ان کو یمن ضروری ہے۔ یمن ضروری ہے تو پھر ایران ضروری ہے۔ ایران، یمن اور ترکی بھی اس الائنس میں آ کے، پھر آپ خود سوچیں کہ رشیا، پاکستان، افغانستان، یہ پورے کا پورا بلاک جو ہے، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ یہ بلاک بننے جا رہا ہے۔ طالبان اگر تو پاکستان کے ساتھ آ گئے تو ٹھیک، ورنہ لیڈرشپ چینج ہو جائے گی ان کی۔ طالبان کی وہ لیڈرشپ آئے گی جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ کا کرنٹ TTP پاکستان ہے، یہ ٹکرا جائے گا طالبان افغانستان سے۔ ابھی آپ کچھ دنوں میں سنیں گے کہ جی طالبان TTP پاکستان اور TTP افغانستان جو وہ تھی کیا، طالبان جو تھے یہ لڑ پڑے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور طالبان جنم لے رہے ہیں جو طالبان TTP کشمیر ہوگی، وہ کشمیر کی طرف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریگر ہو۔ اس کے بعد جو بنگلہ دیش کے اندر جو انڈیا کا اپنا جو معاملات ہیں، وہ اتنے ظاہری بات انفلوئنس جب کا ختم ہوا ہے، they are worried from this side۔ چائنا وہاں بنگلہ دیش میں بھرپور سپورٹ کرے گا، بنگلہ دیش کو بھرپور سپورٹ کرے گا، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بنگال اپنا وہ جو پرانا بنگال ہے، جیسے بلوچستان کا ان کو اتنا دکھ اور درد ہے نا، پھر اتنا ہی دکھ پاکستانیوں کو بنگال کے 2 ٹکڑے کا بھی ہو جائے گا۔ پھر وہ کہیں گے یہ 2 ٹکڑے بھی جڑے ہونے چاہیے، سمجھ لیں، دونوں بنگالی ہیں تو پھر اکٹھے ہو جائے نا۔ انڈیا میں بنگال کا کیا کام ہے؟ جیسے کشمیر، جیسے ان کو کشمیر کے 2 ٹکڑے جوڑنے کا شوق ہے، پھر ادھر سے بنگال بھی جوڑتا ہے۔ تو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہمدردیاں بلوچستان کے ساتھ پائی جاتی ہیں، جبکہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور بڑا ظلم رہا۔ لیکن آپ لوگ یہ بھی تو بتائیں کہ ایٹ دی اینڈ جن لوگوں نے، چلو جی دھوکہ ہوا یا جو بھی ہوا، کوئی ایگریمنٹ تو سائن ہوا نا، ایگریمنٹ لکھا گیا، ایگریمنٹس ہو گئے، معاہدہ جات ہو گئے، آپ لوگ شامل ہو گئے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اس سوچ کے جو لوگ تھے جو اس وقت اس کے اینٹی تھے، ان کی لیگیسی کو آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور اس کی ماں پہ، جبکہ چلو بلوچستان میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں اکیلا ہو کے کیا کرے گا، کیا کر لے گا، کیا اس کو کیسے اس کے۔ اچھا، پاکستان میں تو ہم گوادر شروع نہ کر سکے، ایٹمی ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے، پروفیشنل فوج ہے، کمال کی ایئر فورس ہے،
ہمیں تو گوادر شروع کرنے میں آج تک کانٹے نکال رہے ہیں، آج تک ابھی ہم گوادر اس طریقے سے شروع نہیں کر پائے. تو یہ ان کو چلو جی لے لو اکیلا کر لو، تو یہ شروع کر لیں گے کچھ، کیا کر لیں گے، یہ کھود لیں گے کچھ. غلامی تو پھر بھی مقدر ہے، لیکن نامراد وہ خناس ہے دماغوں میں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی صاحب یہ جو پنجابی کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ انڈیا کی منہ میں ڈالی ہوئی رٹ ہے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں ہوش آ رہا کہ یہاں بڑی دودھ کی نہریں، یہاں تھانوں میں بھی وہی سلوک پنجاب میں ویسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ شریف آدمی تھانے جاتے ڈرتا ہے. اب وہ کہے کہ جی مجھے ملک علیحدہ کرو کیونکہ یہاں تو تھانے میں میرے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہوتا ہے. یہاں بھی آپ کا وابڈا والا جو ہے وہ آپ سے جو ہے یونٹوں کے چکروں میں سو بلیک میلنگ کرتا ہے. مس مینجمنٹ اوے کا آبا پوری دنیا کا. چلو ٹرمپ کا بتا دو، امریکہ بڑا کوئی گڈ مینیج ہو رہا ہے بتائیں؟ اس کا ڈیفیسٹ، اس کا قرضہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. اب اس پہ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ چلو جی ہم تو نکمے، ہماری مینجمنٹ خراب، ہم پاگل، ہم پنجابی، ہم فلانے، ہم یہ ہم وہ. اس طرح کی کہانیوں میں نہ آئیں، فضول باتیں. جا کے پوچھے پنجاب کا کون سا بندہ جو چودھری، یہ چلو زیادہ دور نہیں، یہ بارڈر ایریا ہے نا کشمیر کا، ان لوگوں کے قریب ہے. رحیمیہ خان پہلا ضلع لگتا ہے آپ کو. جا کے ادھر کسی تھانے میں جا کے صرف کوشش کریں، ادھر کے کسی بندے کو کہیں گے چل یار تھانے چلیے، کانوں کو ہاتھ لگائے گا. تو اب وہ علیحدہ ملک لینے کے لیے نکل پڑے کہ جی پنجاب میں یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہم اپنے ہی شہر میں اپنے ہی تھانے میں نہیں جا سکتے. بات سر سارا کچھ دیکھیں نا، پنجاب کو یہ نا انڈین ایجنڈا ہے سر، بھارتی ایجنڈا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہر طرح سے ہم خیال رکھتے ہیں. میں آپ کو جس طریقے سے کاؤنٹر دیکھیں، میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ لوگ خود تسلی کر لیں. کون سا سندھ کا بندہ خوش ہے اس ٹائم؟ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو مافیا ہے، وہ تو اللہ معاف کرے ایسے لگتا ہے فرعون کے کلاس فیلوز ہیں جیسے. اب وہ کہیں کہ ہمیں علیحدہ چاہیے، مطلب دماغ کا کام ہے. اللہ کا نظام نہیں قائم کیا، اللہ کے نام پہ کلمہ پڑا تھا، اللہ کے نظام کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. نحوست یہ ہوئی کہ دین کی وہ کام نہیں کیا. وہ مولوی اپنے کھانے، اپنے بس وہ مدرسے بنانے میں رہ گئے، عملی طور پہ انٹیگریٹ نہیں کر سکے. یہ منافقت کی ہے، یہ پنجاب نے بھی کیا ہے، یہ سندھ نے بھی کیا ہے، یہ کے پی کے نے بھی کیا ہے، بلوچستان نے بھی کیا ہے. اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ تھا، نیچے سب کام غلط ہوا، کوئی کام اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا. اور مولوی بھی کھاتا رہا، اس کی نمازیں بھی ہوتی رہی، سب چلتا رہا. پہلی بات، جس ظلم اور جس باتوں پہ یہ بات کر رہے ہیں وہ تو پنجاب میں بھی اس سے زیادہ ہے، وہ کے پی کے میں بھی ہے، وہ سندھ اس سے بڑی مثال ہے. تو یہ ایک فضول ترین دماغی خلل ہے دنیا میں. اچھا یورپ جڑ کے علیحدہ علیحدہ ملک بنے ہیں، علیحدہ علیحدہ زبانیں ہیں، لیکن اپنا ای یو بنا کے پھر دوبارہ نیٹو بنا کے پھر اکٹھے ہوتے ہی ہیں نا. تو دنیا کو الائنس چاہیے ہوتے ہیں، دنیا الائنس سے چلتی ہے. یہ جس پرابلم کو آپ اپنا پرابلم بنا کے کر رہے ہیں، یہ تو سارے ملک کی پرابلم ہے، صرف آپ لوگوں کی اکیلے کی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو انڈین انفلوئنس ہے وہ تنگ کر رہا ہے. آپ چلیں بتائیں نا، آخرکار آپ کے جتنا بھی بلوچ وہ تجزیہ کار ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ ایٹ دی اینڈ یہی کہتا ہے کہ جی پھر وہ فلاں جو ہے انہوں نے پھر سائن کر لیے تھے، پھر وہ مان گئے تھے، پھر وہ ہو گیا تھا. تو بھائی صاحب سائن ہو گئے، مان گئے، ایگریمنٹ ہو گیا، دیٹس اٹ. باقی پرابلم تو سیم ہے. کون سا ادھر پنجاب میں کوئی بندہ سیدھا جا سکتا ہے عدلیہ میں یا عدالت میں، اس کو بڑا انصاف مل رہا ہے؟ عمران خان ادھر سب سے بڑا پنجاب کی مثال پڑا ہے، پیشیاں ہی نہیں لگ رہی. بتاؤ اس پہ اب وہ کہے کہ پنجاب علیحدہ ملک بنا دو، انڈیا انگلی دے دے. تو یہ کوئی عقل کے ہوش کے ناخن لیں. آپ لوگ پھر بھی گھوم پھر کے بھی نہ آپ کے پاس اتنی افرادی قوت ہے جو پنجاب کے بچارہ مزدور ادھر جا کے آپ لوگوں کے ساری وہ کرتا ہے اس کو مارنا. یہ کون سی مطلب آپ لوگوں کی انسانیت؟ آپ لوگوں کی اتنی آبادی ہے کہ آپ لوگ اپنے رقبے اور اس سارے معاملات کو مینیج کر سکیں؟ آپ کو پھر بھی لوگ چاہیے ہوں گے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو پھر وہ انڈین لا کے آپ کو زیادہ اچھے لگیں گے ہندو جو ہیں. ہندوؤں سے پہلے جو اتنی سپورٹ آج آپ لوگوں کی کر رہے ہیں، پہلے ادھر کے مسلمانوں سے تو پوچھ لو، پہلے اسام اور اس سائڈ سے تو پوچھ لو کہ وہ کیا بیہیو کر رہے ہیں. آج بڑی محبتیں جاگی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ جو اتنی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، پنجاب ایک مکس سرزمین ہے جہاں ساری قومیں آباد ہیں. پنج آب کے کنارے رہنے والا شخص جو ہے وہ پنجابی کہلاتا ہے، کیونکہ وہ پنج آب 5 دریاؤں کی سرزمین میں. بلکہ یہ سرائکی پنجابی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی علیحدہ علیحدہ ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی صرف لہجے کا فرق 48 کلومیٹر بعد پڑ جاتا ہے. ایک ہی بات ہے، وہ پتر کہیں گے، وہ پتر کہیں گے، لکھا ایک ہی طریقے سے جائے گا، بولا مشکل علیحدہ سے جائے گا.
ती और धी सिर्फ वो जैसे कहते हैं लिखने में एक बोलने में मुश्किल। उसामा साहब बताएं ना, आप सिनेरियो क्या बन रहे हैं, वो भी समझाएंगे 100 साल ये मुझे पहले इनको जो है ना ये समझा लेने दें। ये बड़े मैं इनके सुन रहा हूँ आजकल जी, बलोच हम तो बड़े बहादुर, हम पे तो किसी ने नाम मुराद। मुझे ये बताओ कि ये जो चंद एलिमेंट्स हैं वो बैठ के आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आप पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम बड़े बहादुर के पुत्र हैं। तो आप तक क्या कर रहे हो? फिर आप लोगों पे किसी ने हुकूमत नहीं की जी, तो आप तक क्या कर रहे हो? बताओ ना। मतलब हम बड़े जी, हम बड़े खातूखान है, 30 मार खाने, तो आप तक क्या कर रहे हो? ये इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं चंद एक लोग फजूल। अच्छा फिर वो गंदा डर्टी हिंदू जो उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, मैं उन सब हिंदुओं की बात नहीं कर रहा कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से डिस्टेंस करते हैं, सॉरी टू से, मैं उन हिंदुओं को बिल्कुल मुखातिब नहीं कर रहा जो अपने दीन धर्म के ऐन मुताबिक हैं। क्योंकि हिंदू धर्म ना, वो तो बेचारे ये सब्जी को वो खाते हैं, वो कहते हैं कि किसी की जान की अहमियत को समझता है हिंदू, वो तो मुर्गी की जान लेना नहीं चाहता, वो तो किसी बकरे की जान नहीं लेना चाहता। ये कौन सा हिंदू अंदर से निकल आया जो इंसानों के खून की होली खेलता है? मैं उस हिंदू की बात कर रहा हूँ कि ये बलोची उस हिंदू को पसंद कर रहे हैं। और बाकी बलोच क्या लगी हुई है? आप लोगों की तादाद वाकई, वो जब कई दफा फिगर्स देखते होंगे, वो करते होंगे, आधे तो पठान उधर से गुजर आए हैं, आधे तो पठान फैमिलीज उधर से गुजर आई हैं जिनके रंग आपको चढ़े हैं। वरना आप लोग तो अभी तक अपने आप को जी हम पे कोई हुकूमत नहीं की, तो अब तक 70 सालों से आप गुलाम ही हो ना। चलो बताओ फिर आप लोगों की सोच के तहत तो इतने आप लोग शेर हो, इतने आप लोग वो, ये चार सिर्फ वो मीडिया का दौर आ गया है और उसको गलत यूज किया जा रहा है, दैट्स इट। बाकी जितनी भी पंजाब के किनारे बसने वाले लोग थे वो यही थे। लेकिन उसमें इस वक्त पंजाब में बसने वाला कहलाएगा तो पंजाबी, वो दरिया की किनारे की वजह से। लेकिन उसके अंदर वो सारे लोग मौजूद हैं जो आप लोगों को रोंदते हुए, आप लोगों के ऊपर से गुजर के, पूरे इंडिया को क्रॉस करके उसके आखिर असम तक पहुंचे हुए। तो इसलिए इतनी बहादुरियां और इतने ये जो नफरतों के वो उनके उंगलियों पे आना, ये कोई लॉजिकल नहीं है। बाकी जरूर है कि खवातीन जी हमारी सड़कों पे हैं, खवातीन एहतजाज में है, बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन आप लोगों की आगे हो गई हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों ने अपनी दलेरियों के भरपूर मुजाहरे कर दिए थे, हैं? बताएं ना, आप लोगों ने, इसका मतलब है खवातीन को जगह दी है ना कि भाई अब खवातीन के पीछे खेलना है, खुद निकलो ना। खवातीन को आगे क्यों कर रहे हो? वो जी अब हमारी बलोच खवातीन निकल आई हैं। ओ भाई बलोच खवातीन तुम लोगों की मर जाओ सारे, उसके बाद निकल आए ना। बलोच खवातीन निकल आए ना जब सब मर जाओ, तो जबरदस्त है। फिर कहो कि हमारी तो अब खवातीन भी निकल आई हैं। मैं इस बात से डिनाइल नहीं करता कि खवातीन जब तक इनकलाब नहीं लाती कहीं भी इनकलाब नहीं आता। खातून के हाथ में ही मैं समझता हूँ किसी भी माशरे की किस्मत होती है। लेकिन ये नहीं होता कि खातून आगे चले और मर्द पीछे चले। कहाँ की गैरत और कहाँ की बहादुरियां, ये मुझ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बलोच बेशक इस पर नाराज हो। दूसरी बात यह है कि ये तो पीटीआई की भी वो दुपट्टे फेंक रही थी अभी साल 1.5 साल पहले, पुलिस के आगे दुपट्टे फेंक रही थी, और वो कैसा थ्रेशोल्ड था। तो पंजाब ने उस पर कहा कि अलहदा हमें मुल्क बना दो, है अलहदा हमें इंडिया के साथ मिलना है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने हमारी औरतों के जो है वो दुपट्टे छीने हैं। अकल के हाथ नाखून लो। सूरत हाल सीधी सी है, उंगलियों पे आ गए हैं, बैड़ी बेड़े इनके लिए आने हैं, लेकिन कचूमर निकलना है। ईरान, तुर्की, चाइना नेक्सिस जो है उस पानियों में इंडिया के जहाजों को कुछ नहीं करने देगा। ट्रंप दुम दबा के यमन से भागा, देखा नहीं है ट्रूमैन उसका कैसे वापस ले गया। वो यमन के हौसियों ने अंसारुल्लाह, सॉरी वो कहते हैं हमें अंसारुल्लाह ही नाम से बुलाएं, ये तो वो हमें बुलाते हैं बागी और हौसी। अंसारुल्लाह ने जब अमेरिका के नाक में दम कर दिया, बड़ा इन्होंने किया, तो ट्रंप कैसे गायब हुआ उधर से वो बता दें। अब समझ लें, पानियों पे राज, पानियों पे जो इस रास्ते पे जो हुकूमत है वो हमारे ब्लॉक की होगी, वो दूसरे ब्लॉक की नहीं होने जा रही। पहली। दूसरी ये है कि जंग की जो आप टाइमलाइंस ले लें, क्योंकि आजकल काफी दिनों से आप भी मिस थे और एस्ट्रोलॉजर्स भी जो पीछे कॉपी करके वहीं लगे पड़े हैं, 7 से आगे जा ही नहीं रहे। तो मैंने कहा 7 से आगे का नक्शा जो है ना वो मेरा ख्याल अब जून आ गई, आप दे देते हैं। 7 से आगे का नक्शा ये है कि पहले सारे मामला विद इन द कंट्री हो जाएंगे। इन 7 दिनों में मैक्सिमम अटैक्स जो जाते जाते मैंने कहा था मार्स ट्रिगर कर देगा वो हो जाएंगे। 7 के बाद ऐसी सिचुएशन से पल्ला पड़ेगा कि अवाम सड़कों पे होगी
اور فوج اور کرفیو اور یہ انڈیا میں بھی صورتحال ہمارے بھی صورتحال ایسی دونوں جگہوں پہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو کریٹیکل ٹائم شروع ہوگا وہ 13 سے شروع ہوگا, 13 جولائی. 13 جولائی سے اگست تک یا سپٹمبر کو بھی ایڈ کر لیں تو جو پھر سوچنا ہے بدترین, جو سوچ سکتے ہیں بدترین, جو خوابوں خیالوں میں نہیں ہے وہ سب سوچ لیں. اس گیپ پیریڈ میں بھی سب کچھ کوئی اچھا نہیں ہوگا, اس کے اندر بھی بڑا کچھ چھپا ہے, انریسٹ ہے, اس کے اندر بھی ساری چیزیں, کام خراب ہے, آپ کی اپوزیشن کے برخچے ہیں, اپوزیشن تتر بتر ہے, عوام سڑکوں پہ ہے, بہت معاملات خراب ہونے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہے 13 جولائی سے, چلو مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے ابھی ایٹم نہیں چلتا تو 13 جولائی کے بعد چلنے کے بھرپور چانسز ہوں گے, یوں کہہ لیں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو گیپ پیریڈ ہے اس میں رخ اور ہو جانا ہے. یہ پاکستان انڈیا کی بات ہو رہی ہے. یورپ تو اب اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس طرف ہی جا رہا ہے. وہ پیوٹن اس ہفتے میں کرتے ہیں کوئی بڑا اٹیک, ڈیفینیٹلی اس کے پاس آپ نے آپشن ہی نہیں چھوڑی. ہمارا انڈیا کا 6 جہاز گرا تھا, وہ اپنا ہضم نہیں کر سکے. 40 جہاز ہضم کرنا ایسے نہیں ہوگا, اس کا جواب دینا پڑنا. اور اب جرمنی میں احتجاج شروع ہیں اسی معاملے کو لے کے, اور یہ جو بھی صورتحال ڈیولپنگ بن رہی ہے اس میں جو بھی اگلا بدلتا ہوا منظر نامہ ہے اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پورا خطہ ہی ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہا ہے جس جنگ کے اختتام پر کچھ اچھا, کچھ یونٹی, دوبارہ سے ریلائزیشنز, دوبارہ سے الحاق, دوبارہ سے وعدے, دوبارہ سے قسمیں, نیو جیسے کہتے ہیں بلاکس کریٹ ہونا, وہ سب موجود ہے. اور وہاں سے اگلی اچھی دنیا کی بنیادیں پڑیں گی. لیکن اگر ایک ایٹم چل گیا تو پھر باقی بھی چل جائیں گے.